بہار شریعت سے مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ غسل میں 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنا یہ پہلا فرض ہے۔ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں اس کی تشریح میں کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ وضو میں تو کلی کرنا سنت ہے۔ اگر آپ نے وضو میں بے احتیاطی کی تو سنت ترک ہوگی، لیکن وضو ہو جائے گا۔ مگر غسل میں کلی کرنا یہ فرض ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کلی کرنا منہ میں پانی لیے، نگل دیے، اگل دیے، کلی ہو گئی۔ نہیں، بلکہ پانی لے کر کے اچھے سے آگے پیچھے دائیں بائیں پورے منہ میں ہر طرف پانی پھیلنا چاہیے، ہر طرف پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کر لینے چاہیے۔ تو ہر حصے میں کلی کرتے وقت پانی پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ کلی کرنا غسل میں فرض ہے۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو تو جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں، ان کے چھیلنے یا دانتوں یا مسوڑوں کی میں ضرر کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ اب دانت کی جڑ، کھڑکی یا بیچ میں دانتوں کے درمیان اگر کوئی جگہ بچی ہے، اگر کوئی چیز وہاں پر پھنسی ہے تو اس کو نکال لیں۔ دانے برابر اگر کوئی چیز ہو یا کچھ اور ہے، سپاری پان کھاتے تو سپاری پھنسی ہو تو اسے نکال لیں۔ جو نکالنے جیسی چیز ہو، چھڑانے جیسی چیز ہو تو اس کو ضرور نکال لیں، چھڑا لیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز پھنس گئی، گوشت کے ریشے یا چونا جم گیا یا ایسی چیز دانت میں لگ گئی کہ جس کو ہم نکالیں گے، چھڑائیں گے تو خون نکلے گا، دانت میں تکلیف ہوگی، منہ میں تکلیف ہوگی، مسوڑے میں تکلیف ہوگی۔ تو اگر تکلیف اور ضرر کا اندیشہ ہو تب پھر رخصت ہوگی، ورنہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو اچھے سے پہلے نکال لیں۔ اس طرح سے غسل کرنے سے پہلے اس چیز کا بھی احتیاط کریں۔ کلی کرتے وقت دانت میں جتنی چیزیں اگر لگی ہیں تو اسے ضرور نکالیں۔ اب آگے کا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت، تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، اور کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے۔ ہاں، بعد میں معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ یعنی اگر کسی کا دانت ہل رہا ہے، یہ جو دانت کے تار یا اکھڑا ہوا دانت ہے،
یا دانت کے اندر کوئی مسالے وغیرہ بھر دیے، ایسے عام طور پر آج روٹ کینال کیا جاتا ہے، یعنی دانت سے مسوڑے کا کنیکشن ختم کر دیا جاتا ہے نس سے. پھر اس کے بعد اگر دانت میں سوراخ ہے تو سیمنٹ بھر دی جاتی ہے اور یا پھر کیپ لگا دیا جاتا ہے. یعنی ایسی چیز جو جم گئی ہے جس کو نکالیں گے تو ضرر ہوگا، یعنی وہ جم گئی ہے تب اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے یہ آپ کلی کر سکتے ہیں. یہ غسل کا پہلا فرض تھا، کلی کرنا. احتیاط سے بالکل کلی کریں، ہر جگہ پانی پہنچائیں. اگر اس میں بد احتیاطی ہوگی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک ہی نہیں ہوں گے، اور جب پاک نہیں ہوں گے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اب اس کے بعد جو غسل کے دوسرا فرض ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا. اب ناک میں پانی ڈالنا، اس سے کیا مطلب ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کے کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے. یعنی طریقہ بتانے کے ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے چلو میں پانی لیے ایسے ایسے کر دیتے ہیں، ہو گیا. صرف ناک کا کونا بھیگتا ہے، ناک کا کونا بھیگا تو اس طرح سے وضو میں تو ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، مگر غسل میں ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے. اگر آپ اس میں بد احتیاطی کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. لہذا ناک میں پانی چڑھاتے وقت صاحب بہار شریعت فرمانے کہ مطلب ایسے پانی لیں تو گویا سونگ کر کے اس کو اوپر چڑھائیں. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ پانی دماغ تک چڑھ جائے، آپ کو تکلیف ہو، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں تک چڑھانے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا. بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر ریٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا بھی دھونا فرض ہے. یعنی ناک اگر جم گئی ہے، سردیوں میں جم جاتی ہے ناک اگر، تو اس کو اچھے سے پہلے صاف کر لیں الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اور پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں کہ ہر جگہ ناک میں پانی پہنچ جانا چاہیے. ناک میں اگر بال ہے تو اس کا بھی دھونا فرض ہے. بلاک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے. پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں. یہ بلاک دراصل اس کا مطلب یہ ہے، بچیوں کو ناک میں زیور وغیرہ پہنانے کے لیے پہلے ناک میں سوراخ کیا جاتا ہے. سوراخ کر کے کوئی ایسی چیز ناک کے اندر لڑکیوں کو ڈال دی جاتی ہے تاکہ سوراخ بند نہ ہو. تو وہی فرما رہے ہیں کہ اگر سوراخ بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر سوراخ بند ہو گیا ہے تو کم سے کم وہ جو ہے تو اس کو حرکت دے دے تاکہ پانی پہنچ جائے. یعنی کوئی بھی چیز عورتیں یا بچیاں اگر پہنی ہیں، زیور پہنی ہیں، انگوٹھی پہنی ہے، تو یہ نتریں بھی پہنے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی ہلکا سی اس کو ہلا کر کے پانی بہا لیں تاکہ اچھے سے احتیاطاً پانی وہاں پہ پہنچ جائے. اگر سوراخ بند ہو گیا تو تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی چیز پہنے ہوئے ہیں تو اس کو ہلا کر کے پانی بہائیں. چوڑیاں ہیں اس کو اگر ٹائٹ ہے تو کڑا ہے تو اس کو ہلا کر کے پانی بہائیں. اسی طرح سے ایئرنگ ہے، کان میں کچھ پہنے ہوئے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. یہ تفصیل سے میں نے آپ کو وضو میں بیان کر دیا تھا. تو غسل کا یہ دوسرا فرض ہوا، ناک میں پانی چڑھانا. اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے، تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا. اب سماعت فرمائیں، پورا بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا. اکثر عوام بلکہ بعض لوگ پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا. حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے
نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا۔ یہاں پر بالتفصیل صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں نقل کیا ہے کہ کون سے اعضاء دھونے میں احتیاط کرنی چاہیے غسل میں، وہ آپ کے سامنے میں بھی بیان کروں گا، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تو آپ نے سنا کہ بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بال سے لے کر پیر کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر پانی بہہ جانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ہم نے سر سے ڈالا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب سر سے پانی بہا، اور بہنے کے بعد اب پانی کبھی سینے سے آگے گزر جائے گا، یا ہاتھ سے گر جائے گا، یا شولڈر سے گر جائے گا، کبھی پیر تک نہیں پہنچا، زمین پہ گر گیا، اور پھر بعد میں لوگ اس طرح سے ہاتھ چپوڑ لیتے پورے بدن پر اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا۔ اس طرح سے غسل نہیں ہوگا، اس طرح سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ پورے بدن پر ہر جگہ سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ اب غسل کرتے وقت کس جگہ پر پانی بہانے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، وہ سماعت فرمائیں کہ جہاں پر لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ تمام بہت ضروری مسائل ہیں۔ اگر غسل ہی نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور پھر غسل ہی نہیں ہوگا تو پھر پاک ہی نہیں ہوں گے، اور اگر پاک نہیں ہوئے تو پھر ناپاکی کی حالت میں رہیں گے، اور پھر اس کا کتنا بڑا جو مطلب وہ حاصل ہوگا آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوگی، رحمت نازل نہیں ہوگی، فرشتے نہیں آئیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ جس گھر میں جنبی رہتے ہوں، اور جس گھر میں تصویر ہو، اور جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی جب فرشتے نہیں آتے اس گھر میں رحمت نہیں آتی، اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ تو لہٰذا جب بھی ناپاکی ہو، مطلب غسل کرنا ضروری ہو، فرض ہو، تو فوراً غسل کر لیں بغیر کسی تاخیر کے۔ میں تفصیل سے انشاءاللہ آگے بھی غسل کے جو سنت طریقہ وہ بھی بتاؤں گا، اور کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ بھی بیان کی جائیں گے۔ اب میں بدن میں کون سے اعضاء ایسے ہیں جہاں پر پانی بہانے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ سر کے بال، یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، سر کے بال گوندے نہ ہو تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گوندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندی ہے کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سر کے بال اگر گوندے، چوٹی وغیرہ باندھے، تو چوٹی اگر اتنی سخت ہے کہ اسے کھولنے میں دشواری ہوگی، پہننے میں دشواری ہوگی، بہت ٹائم ٹوٹے گا، تو ان کے لیے یہاں پر اجازت ہے کہ وہ جڑ کو تر کر لیں، صرف جڑ کو بھگا لیں، ان کا چوٹی کھولنا ضروری نہیں۔ لیکن جن کی چوٹی اتنی سخت ہو، اب یہاں پر اپنے یہاں بامبے میں یا ہمارے ہندوستان میں اس طرح سے چوٹی تو نہیں باندھی جاتی کہ بہت دیر لگے گی، یا بالکل سخت نہیں ہوتی، بچھڑا باندھ لیتے یا چھوٹی باندھ لیتے۔ بہرحال احتیاط تو یہی ہونی چاہیے کہ خواتین کو نہاتے سے پہلے بال وغیرہ، چوٹی وغیرہ کھول لینا چاہیے، تاکہ پانی جو بال کی جو جڑ ہے وہاں تک پانی اچھے سے پہنچ جائے۔ افریقن جو خواتین ہوتی ہیں، ان کے یہاں افریقہ میں زیادہ یہ رواج ہے کہ وہ لوگ 20 25 چوٹیاں سر میں باندھتے ہیں۔ تو یعنی اتنی زیادہ چوٹیاں، 20 25 چوٹیاں اس کے کھولیں گے اور بالکل کس کے ہیں، تو یہ مطلب ایسا مسئلہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ چوٹی نہ کھولیں، بال گوندے ہوئے ہو تو اسے نہ کھولیں، صرف جڑ کو تر کر لیں، ان کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے چوٹیاں نہیں باندھی جاتی جیسے افریقہ میں، دوسرے ممالک میں باندھی جاتی ہے۔ بہرحال احتیاط تو اسی میں ہے کہ چوٹیاں کھول لیں اور پورے مطلب جڑ تک کا پانی بہہ جانا چاہیے، اور مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک
پانی بہائے. عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر چوٹی بندھی ہے تو صرف جڑ پر پانی بہ جائے تو غسل ہو جائے گا. اور اگر مرد نے چوٹی باندھی ہے, بڑے بڑے بال تھے, چوٹی باندھ لی, تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوٹی کھولے اور جڑ سے لے کر بال کی نوک تک پورے بال کا دھونا یہ مرد پر ضروری ہے. تو یہ بال کے لیے خاص طور پر اس بات کا احتیاط کرے کہ جس کے بال بڑے بڑے ہوں تو خاص طور پر اچھے سے پانی بہائیں. کانوں میں بالی وغیرہ زیور کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نت کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان کیا گیا. یعنی وضو میں جو ہم نے سنا اس سے پہلے کہ کان میں اگر بالی ہے یا زیور پہنے ہیں اس میں جو سوراخ ہے اس میں پانی بہانے کا وہی حکم ہے جو وضو میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ زیورات کو تھوڑا ہلا لیں تاکہ پانی وہ سوراخ میں اچھے سے بہہ جائے. بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا. یعنی بھویں ہیں اور مونچھیں ہیں, داڑھی کے بال کی جڑ سے نوک تک ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا. اب وضو میں جو مسئلہ تھا وہ اوپر اوپر دھول لیتے تھے, لیکن اب غسل میں ایسا ہے کہ داڑھی کے بال ہیں تو اس کی نوک سے لے کے اس کی جڑ تک, مطلب یہ پورے بال دھلنے چاہیے. اسی طرح سے بھویں ہیں تو بھویں بھی اندر جڑ تک پوری پانی بہنا چاہیے. مونچھ ہے تو مونچھ پر بھی پانی اچھے سے بہنا چاہیے. کان کا ہر پرزا اور اس کے سوراخ کا منہ, کان کے حصے میں بھی پانی بہنا چاہیے اور مطلب کان کے سوراخ کا جو منہ ہے وہاں تک پانی جائے, کان کے اندر نہیں بلکہ کان کا ہر پرزا یہ دھلنا چاہیے. کان کے پیچھے کے بالوں کو ہٹا کر پانی بہائیں. اگر کسی کے بال بہت بڑے بڑے کان کے پیچھے یہاں پر بال ہے تو یہاں پر بھی پانی نہیں بہے گا, تو اچھے سے اس کو ہٹا کر کے کان کی لو کو اچھے سے پانی بہائیں. یعنی کان کی جو حیت ہے اگر اس میں بھی اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو پوری طرح سے کان میں پانی اچھے سے نہیں بہے گا, لہذا کان میں بھی اچھے سے پانی بہائیں. یعنی یہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس میں ہم بد احتیاطی کرتے ہیں. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, دھیان نہیں دیں گے وہاں پر, تو وہ وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا, پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے جہاں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بے منہ اٹھائیں نہ دھلے گا. یعنی یہ تھوڑی ہے اور یہ گلا ہے, ہم ایسے نہا رہے ہیں تو اب نہاتے وقت یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑی اور گلے کے بیچ کا حصہ, یہ جب تک ہم اٹھائیں گے نہیں تو یہاں سے پانی نہیں بہے گا. یعنی ہم ایسے نہا رہے ہیں تو یہ حصہ تو یہاں پہ پانی بہا ہی نہیں, مطلب تھوڑی اور گردن کے بیچ کا حصہ یہ پانی بہا نہیں. لہٰذا احتیاط سے تھوڑی ایسے گردن چہرہ اٹھا کر کے یہاں گردن پر بھی اچھے سے پانی بہا لینا چاہیے. بغلیں بے ہاتھ اٹھائیں نہ دھلیں گی. اسی طرح سے ہاتھ کی جو بغل ہے, سیدھی بغل الٹی بغل, یعنی اگر ہم نہا رہے ایسے شاور میں نہا رہے بس نہا لیے تو ٹھیک ہے پورے بدن پہ پانی بہا گیا, لیکن جب تک آپ ہاتھ اٹھا کر یہ بغل میں پانی نہیں بہائیں گے تو وہاں پر پانی نہیں بہے گا. اسی طرح سے الٹا ہاتھ اٹھا کر کے بغل میں پانی نہیں بہائیں گے تو پانی نہیں بہے گا. تو لہٰذا یہ دونوں بغل کا حصہ اس میں بھی خاص طور پر دھیان دے کر کے پانی بہائیں. بازو کا ہر پہلو, پیٹھ کا ہر ذرہ, یعنی بازو کے ہر جگہ پانی بہنا چاہیے, پیٹھ میں بھی ہر جگہ پانی بہنا چاہیے. پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں. جو لوگ بہت زیادہ تندرست ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, پیٹ اگر زیادہ بڑا ہے تو بڑا ہونے کے بعد سلوٹیں بن جاتی ہیں, اس طرح سے دو بیچ بیچ میں سلوٹیں. تو اب جو پیٹ بڑا ہے تو پانی بہانے اوپر سے ہی پانی چلا جائے گا. تو اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو سلوٹیں ہو گئی ہیں تو سلوٹیں کھول کھول کر کے وہاں پر بھی پانی بہائیں. جس ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو. یعنی جو ناف ہے وہاں پر الٹے ہاتھ کی انگلی ڈال کر کے اس کو وہاں پر بھی پانی سے اچھے سے دھو لیں تاکہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے. جسم کا
ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پیروں کا جوڑ، یہ تمام جگہ پہ بھی پانی اچھے سے پہنچائیں۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر کے نہا رہے ہیں، دیکھو جب ہم بیٹھ کر کے نہائیں گے تو یہ دونوں ہمارے گھٹنے فولڈ ہیں، یا اگر اکڑو نہ رہے تو یہ مطلب بیچ کا حصہ یہ رہ جائے گا، تو لہٰذا جب بیٹھ کر کے پورا نہا لیں تو کھڑے ہو کر کے پیچھے بھی اس طرح سے پنڈلی یہاں پر پانی ڈال دیں، تاکہ جو ہم بیٹھ کر کے نہا رہے تھے تو کون کون سا حصہ فولڈ تھا وہاں پر پانی اچھے سے پہنچ جانا چاہیے۔ رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، اس طرح سے اور بھی مقامات کا ذکر ہے یہاں پر، یعنی وہاں پر آپ جہاں سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں مطلب پانی اچھے سے پہنچانا چاہیے، اور جہاں پانی نہیں پہنچائیں گے تو پانی نہیں پہنچے گا۔ اس طرح سے اچھے سے غسل کریں، ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے۔ بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں، یعنی بال اگر گت ہو گیا، ایک دم گت ہو گیا تو کھولنے میں تکلیف ہوگی، تو اب اس کے لیے ضروری رخصت ہے کہ وہ اس کے لیے کھولنا ضروری نہیں، ویسے اسی کے اوپر پانی بہا لے۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو تو اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کا مسح کرے، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے۔ یعنی کسی کو زخم ہو گیا، زخم پر پٹی لگی ہوئی ہے، تو اگر زخم ایسا ہے پٹی نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو اگر پانی بہا سکتے تو بہا دیں، لیکن اگر پانی بہانے سے زخم بڑھ جائے گا، مواد بڑھ جائیں گے، تکلیف ہوگی، تو اس کے اوپر گیلے ہاتھ سے مسح کر دیں۔ لیکن اگر زخم پہ پٹی لگی ہوئی ہے تو پھر پٹی کے اوپر مسح کر لیں۔ پھر آگے کا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تو پٹی پر مسح کافی ہے، پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اگر اپنی موضع حاجت پر ہی بندھی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو اگرچہ یوں ہی کھول کر پھر ویسے ہی نہ باندھ سکے گا تو اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، تو ساری پٹی پر مسح کرنے کو کر لے، بدن کا وہ حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہاتھ میں کسی کو زخم ہو گیا یہاں پر، تو اب پٹی باندھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پٹی باندھیں گے تو پورا ہاتھ پہ پٹی رہے گی، یعنی زخم یہاں پر ہے لیکن پورے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم پشت پر ہے، ہتھیلی میں بھی پٹی بندھی ہے، اب یہ پوری ایسی پٹی بندھی ہے، تو اگر جتنی حصے میں ضروری ہے اگر وہاں پٹی بندھی ہے تو وہاں کا مسح کر لیں، اور بقیہ حصوں کو اگر کھول سکتے ہیں، ضرر نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، تو کھول کر کے وہاں حصے کا جسم کا مسح کر لیں، پھر پٹی پر مسح کر لیں۔ لیکن اگر کھولنے میں تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، جسم کو ضرر ہوگا، تکلیف ہوگی، زخم بڑھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں پھر پوری پٹی کا مسح کر لیجیے۔ لیکن جہاں تک پانی بہا سکتے ہیں وہاں تک پانی بہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہاں پٹی یہاں لگی ہے تو یہاں پہ تو کم سے کم پانی بہائیں، ادھر پہ مطلب یہ حصہ جو چیز کھلا ہوا ہے وہاں پر پانی بہا لیں، اور جہاں پہ پانی نہیں بہا سکتے پٹی لگی ہے تو وہاں پر ہاتھ گیلا کر کے پٹی کے اوپر مسح کر لیں۔ زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالیں اور گردن سے نہا لے، اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، زکام ہے، سردی ہے یا آشوب چشم ہے، اور یہ گمان ہے کہ اگر وہ سر سے نہائے گا تو اس کی سردی بڑھ جائے گی یا اس کو تکلیف ہوگی اور بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے شریعت میں رخصت بھی دی گئی ہے۔
اس کے لیے پھر یہ حکم یہ ہے کہ وہ کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، اور پھر مطلب گردن سے نہا لیں، گردن سے نہا لیں، اور پھر بعد میں سر کے ہر ذرے پر ہاتھ کو بھگا کر کے تر کر کے سر کے ہر ذرے پر، بال پر، ہر جگہ وہ ہاتھ پھیر لے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ بیمار کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ بات صحت، سرد دھو ڈالے، باقی غسل کی اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر بعد میں اچھا ہو گیا تو اب غسل تو ایسا کیا تھا، گلے سے گردن سے کیا تھا، لیکن اب اچھا ہونے کے بعد اسے ضروری ہے کہ سر پر صرف ہاتھ پھیرے تھے تو اپنا سر دھو لے، پورے غسل کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی جو حصے پر ہاتھ پھیرے تھے کم سے کم اتنا حصہ دھو لے، پورے غسل کی اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ اور مسئلہ سماعت فرمائیں، پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن میں سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا، ہاں بعد معلوم ہو جانے کے جدا کرتا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، پہلے جو نماز پڑھی ہو گئی۔ جو باورچی ہیں، کھانا پکاتے ہیں، یعنی پکانے روٹی کے لیے آٹا گونتے گونتے ناخن میں آٹے بھر جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو پکانے والے کے لیے وہاں پر رخصت ہے، یہاں پر رخصت ہے۔ اسی طرح سے جو لکھنے کا کام کرتے ہیں تو سیاہی کا جرم ہاتھ پہ لگ گیا، ناخن پہ لگ گیا، تو ان کے لیے اس بات کی رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ ناخن میں سے جہاں تک اگر آٹا نکلتا ہے تو نکال لیں، نہیں نکلتا ہے تو غسل کر لیں، ان کا غسل ہو جائے گا۔ اگر مکھی یا مچھر اس نے بیٹ کر دی، ایک نشان لگ جاتا ہے، اور وہ حصہ وہاں پہ مطلب وہ بھی جرم کے حکم میں آیا، اس پر سے بھی آپ پانی بہا لے تو غسل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے ناخن میں آٹا لگا تھا یا ناخن میں سیاہی لگی تھی، جرم لگا تھا، اور آپ نے نہا لیا، وہ نہیں نکل رہا تھا، پھر اس کے بعد میں وہ حصے میں ناخن میں سے وہ آٹا نکل گیا، تو اب آپ پر ضروری ہے کہ اتنا حصہ جو آٹا نکل گیا، جو آپ نے غسل میں نہیں دھل پایا تھا، آپ کو اتنے حصے کو دھو لینا ہے۔ اگر پہلے آپ نے نماز پڑھ لی اس حالت میں تو وہ نماز ہو گئی ہے، اس کی اعادے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ غسل کے تعلق سے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آئیے غسل میں جو سنت طریقہ ہے، کس طرح سے غسل کریں وہ سماعت فرمائیں۔ غسل سے پہلے نیت کر لیں کہ میں نے نیت کی، میں نے پاکی حاصل کرنے کی، غسل کی، دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجے کی جگہ اس کو دھونا ہے۔ بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو پہلے اس کو دور کر لیں، اس کو صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا سا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئے، ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائیں تو پاؤں بھی دھو لے۔ یعنی پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو نیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد استنجے کی جگہ دھونا ہے، اور اگر بدن پہ کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو دھونا ہے، اور پھر نماز کا جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کرنا ہے۔ لیکن اس وضو میں آپ کو کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ کلی یہاں پر غسل میں فرض ہے، کلی کرنے میں بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ دانت میں کوئی چیز لگی ہے تو اس کو چھڑا لیں، غرارہ کریں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، مطلب کہ جتنی مرتبہ آپ کر سکتے کریں، پوری طریقے سے پانی پہنچائیں، ہر جگہ ہر ایک جگہ پر پانی پہنچ جائیں، اور پھر اسی طرح سے ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کریں۔ یعنی یہ وضو میں تو سنت ہے، لیکن یہاں پر آپ وضو کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ غسل میں پہلے وضو کر لیں، تو اس وضو میں ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں احتیاط کریں کہ یہ غسل میں فرض ہے۔ اس کے بعد چھٹی جو سنت ہے، بدن پر تیل کی طرح پانی چپیڑ لیں، خصوصاً جاڑے میں،
یعنی نہانے سے پہلے جب آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اب پانی لے کر کے مطلب اس طرح سے بدن پر چپیڑ لیں، خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں کہ جلد سکڑ جاتی ہے، اگر ہم پانی چپیڑ لیں گے تو وہ جلد تر ہو جائے گی، پانی اچھے سے بہہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر پانی بہائیں، 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ مطلب یہ شولڈر جو ہے سیدھے مونڈے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ پھر اس کے بعد بائیں مونڈے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ، سر پر 3 مرتبہ اور پھر تمام بدن پر 3 مرتبہ۔ یعنی آپ نے سماعت فرمایا کہ غسل کرنا ہے، نیت کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد استنجے کی جگہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد بدن پر جہاں نجاست لگی اسے دھونا ہے، پھر اس کے بعد نماز کا جیسا وضو کرتے ہیں ویسا وضو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی تیل کی طرح چپڑ لیں، پانی کو جیسے اس طرح سے چپڑ لیں، اور 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائیں، 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر پانی بہائیں، سر پر 3 مرتبہ اور پھر تمام بدن پر 3 مرتبہ۔ جائے غسل سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے ہیں تو آپ دھو لیں، مطلب جہاں پر غسل کر رہے ہیں وہاں اگر پانی بھر جاتا ہے تو وہاں پر پاؤں اگر نہیں دھوئے ہیں تو بعد میں ہٹ کر کے تھوڑا سی پاؤں دھو لیں۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی نہاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کعبے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے، ملے، یعنی پانی بہاتے وقت بدن پر ہاتھ بھی پھیر لینا چاہیے، اچھے سے مل لینا چاہیے۔ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، اگر اتنا بھی نہیں ممکن نہیں تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے۔ یعنی ایسی جگہ نہائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی گھر میں جو حمام ہے حمام میں نہائے۔ اگر کبھی باہر نہانے کی حاجت پیش بھی آتی ہے تب حکم یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا یہ جو حصہ ہے مرد کے لیے ستر عورت ہے، مطلب اس کو چھپانا فرض ہے۔ کسی کے سامنے اگر آپ گھٹنا کھولیں گے تو یہ حرام ہوگا، آپ بھی گنہگار ہوں گے، جو آپ کے گھٹنے کو دیکھے گا وہ بھی گنہگار ہوگا۔ لہٰذا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ہر حال میں لوگوں سے چھپا رہنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ باہر نہا رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں، اولاً تو چڈی پہننا ہی نہیں چاہیے، لوگ چڈی پہن کر کے سوئمنگ پول پہ نہاتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا یہ تو فرض ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ سوئمنگ کرتے ہیں تیریے جا کر کے، مگر یہ جو سطر ہے اس کو تو چھپا کر کے تیریے، تیراکی بھی سنت ہے، لیکن وہاں پر یہ حرام کام، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ یہ چھپانا ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا بے احتیاطی کرتے ہیں، مسجد میں استنجا خانہ ہوتا ہے، استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لنگی مطلب اتنی اٹھا لیتے ہیں یا کپڑا اتنا اٹھا لیتے ہیں کہ گھٹنا نظر آنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے گھٹنا نظر نہیں آنا چاہیے، گھٹنے کا بھی چھپانا یہ ضروری ہے۔ اور کسی قسم کا کلام نہ کریں، اندر بیٹھ کر کے حمام میں نہاتے وقت کلام نہیں کرنا چاہیے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو اس میں حرج نہیں، اندر کوئی دعا بھی نہیں پڑھے، مطلب اس کے نہانے کے بعد بدن بھی پوچھ لیں۔ تو یہ غسل کا سنت طریقہ تھا، اور بھی غسل کے مسائل بچے ہوئے ہیں اور کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔